بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج بات کرنی ہے اس موضوع کے اوپر کہ جو عمران خان صاحب ہے، مقبولیت کی جو بلندیاں ہیں ان کو اس انتہا کو کیسے پہنچے ہو؟ کیا ان کی کارکردگی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی اس وجہ سے پہنچے یا کوئی اور وجہ تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کے سامنے بے تحاشا بہت بڑے بڑے چیلنجز آئے ان کی حکومت میں۔ کرونا جیسی ایسی وبا آئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کی جو ہے وہ اکانومیز کے اوپر اس نے افیکٹ کیا، اور جو انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی پوری دنیا کے اندر، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی مہنگائی عروج پہ پہنچ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی ریٹ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ تقریباً ڈبل، کسی کی ڈبل اور کسی کی ڈبل سے بھی زیادہ ہو، تو بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے عمران خان صاحب کو، اور جس کی وجہ سے جو ان کی مقبولیت تھی وہ دن بدن کیا ہوتی گئی، کم ہو رہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ایسا ہوا کہ پی ڈی ایم کی ایک جو ہے وہ جماعتیں اکٹھی ہو گئی، اور ان سب نے مل ملا کے، اور امریکہ کی سازش اور جو بھی اس میں عوامل تھے اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے، تو عمران خان صاحب کی حکومت کو غالب کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے حکومت نہیں چل پا رہی، لوگ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، عمران خان صاحب سے جو حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ان سب نے مل کے جو ہے وہ حکومت کا چارج سنبھال لیا، جیسے بھی سنبھالا وہ سب کے سامنے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب سے یہ حکومت میں ہے تو تقریباً جو ہے وہ 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے، تو اب ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے جو ہے وہ مخالف تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ تو عمران خان صاحب تو بڑے اچھے طریقے سے اس حکومت کو چلا رہے تھے، ہینڈل کر رہے تھے، ایسے کوئی جو کرائسس تھے ان کو مینیج کر رہے تھے، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی اب کرنا کیا ہے ہم نے۔ تو آپ کے سامنے ڈالر جو ہے وہ 200 آج پہنچ چکا ہے، اور اس طرح باقی جو ہے وہ ریٹ جو ہے ہر چیز کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے اس کا جو رزلٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اب عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا ان کی حکومت آنے کے بعد، پی ڈی ایم کا حکومت میں آنے کے بعد، وہ بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو گیا، اور وہ بیانیہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ بیانیہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے۔ عمران خان صاحب سچی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہر بندے کے دل میں جو ہے وہ باتیں ان کی جو ہے وہ کیا ہو رہی ہیں، اتر رہی ہیں۔ میری بات ہوتی ہے، میری بات ہوئی ہے، اپنے گاؤں میں بھی بات ہوئی ہے، اور جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں ڈسکشن ہوتی ہے، تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ وہ لوگ جو پہلے کبھی سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے، یا پہلے جو عمران خان صاحب کے ناقد بھی تھی، وہ بھی عمران خان صاحب کی جو فیور میں بول رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو بات ہے وہ پاکستان کے ہر کونے میں، پاکستان کے ہر گاؤں میں، پاکستان کے ہر شہر میں، محلے میں، بچے بوڑھے جوان سب اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی فیور میں بول رہے ہیں، ان کی حمایت میں بول رہے ہیں، ان کے بیانیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ایسے کیوں ہوا؟ ایسے اس لیے ہوا کہ یہ ساری کی ساری جو مہربانی کی ہے یہ پی ڈی ایم نے کی ہے، اور پی ڈی ایم نے تو کچھ اور چاہا تھا، ان کا پلان کچھ اور تھا، لیکن ان کے ساتھ میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا وہ ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا تھا وہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو کچھ اور سوچا تھا عمران خان صاحب کے لیے، لیکن ہوا کچھ اور آپ کے سامنے ہے کہ اب جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ تو اب ان کے سامنے آگے بھی کھائی پیچھے بھی کھائی، اب جائیں کدھر؟ تو بڑے مشکل حالات میں یہ ملک بھی پھنس چکا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو جو ہے وہ اس حالات پہ اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہمیں سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ حالات جلدی ٹھیک ہوں، الیکشن اناؤنس ہوں، تاکہ ایک نئی حکومت آئے اور اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلے، کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے وہ بہت ہی گمبھیر حالات ہیں، بہت مشکل حالات میں پاکستان ہے، اور آگے اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی حکومت جانے کا دکھ افسوس تو بہت سارے لوگوں کو ہوا، اور پوری پاکستانی قوم کو ہوا۔ اس وجہ سے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ باہر گلیوں میں سڑکوں پہ نکل آئی عمران خان صاحب کے حق میں۔ ایک تو اس کا افسوس ہوا، اور اس کے ساتھ اس کا فائدہ بڑا ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے
کی فیور میں بول رہے تھے، پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، لیکن اس صورتحال میں جو عمران خان صاحب جو ہے گورنمنٹ میں مہنگائی ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ سمجھتے تھے شاید عمران خان صاحب سے جو ہے وہ حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ اور مخالف تو ان کا تو بیان یہ تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اس کو کنٹرول نہیں کر پائے، لیکن حکومت جانے کے بعد اب سب کو سمجھ آ گئی ہے اور عقل بھی آ گئی ہے کہ، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی والے لوگ جو عمران خان صاحب کی حمایت میں تو تھے، لیکن اندر سے وہ ان کو یہ بھی تھا کہ یہ شاید عمران خان صاحب سے حالات کنٹرول نہیں ہو پا رہے، لیکن اب سب کلیئر ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے مہنگائی بھی کنٹرول کی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے جو ہے ملک ترقی بھی کر رہا تھا، یا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھیں۔ لیکن اس پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد جو ہے، یا نون لیگ کی حکومت آنے کے بعد، یہ بالکل جو ہے وہ اپنے جو ملک کو ہے وہ بالکل تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی آج کی یہ صورتحال ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جی حالات جو ہے وہ آئندہ بہتری کی طرف جائیں، تو ہم سب کو امید کرنا چاہیے کہ آگے جلدی الیکشن اناؤنس ہو اور ایک نئی حکومت آئے اور اپنے حالات جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ سنبھالے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کیا کریں، اور اس سے جو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تاکہ یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، جو محنت لگتی ہے، اس میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔